بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں فیاض علی۔ ٹیکنیکل انفارمیشن اردو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آپ پی ٹی وی پر شاید ترکش ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی دیکھ رہے ہوں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ارطغرل غازی آخر تھے کون، کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ 13ویں صدی کے آغاز پر مشرقی چائنا سے تعلق رکھنے والے منگولوں نے اپنی سلطنت کا دائرہ کار بڑھانے کے لیے چنگیز خان کی قیادت میں وسط ایشیا کی طرف رخ کیا۔ چنگیز خان کے مظالم کے آگے کوئی سلطنت ٹک نہ پائی۔ اسی دور حاضر میں وسط ایشیا اور ایران پر خوارزم کی سلطنت تھی اور یہ تقریباً 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر محیط تھی۔ چنگیز خان کا سامنا اس خوارزمی سلطنت سے ہوا تو خوارزمی سلطنت کو تباہ و برباد کر دیا۔ خوارزمی سلطنت کی تباہی کی وجہ سے ترک قبائلی لوگ جو کہ مختلف علاقوں میں رہائش پذیر تھے، وہ محفوظ مقامات کا رخ کرنے لگے۔ یہ زیادہ تر خانہ بدوش تھے اور جہاں کہیں رہنے کے قابل ماحول نظر آتا وہیں خیمے گاڑ دیتے۔ کچھ عرصہ بعد یہ قبیلہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ان میں سے ایک قبیلہ کائی قبیلہ تھا اور سلمان شاہ اس کے سربراہ تھے۔ چنگیز خان کے دور میں یہ قبیلہ خراسان سے نکلا اور شام کی طرف ہجرت کرنے لگا۔ اسی ہجرت کے دوران دریائے فرات کے نزدیک سلمان شاہ انتقال کر گئے۔ سلمان شاہ کے 4 بیٹے تھے۔ ایک بیٹا ارطغرل غازی تھا جو 1191 میں پیدا ہوئے۔ سلمان شاہ کی وفات کے بعد یہ کائی قبیلہ مزید منتشر ہو گیا۔ کچھ لوگ ان کے بیٹے ارطغرل غازی کے ساتھ شامل ہو گئے۔ ارطغرل غازی بہت بہادر تھے۔ ان کی بہادری اور شجاعت کی وجہ سے کائی قبیلہ نے اپنا سردار منتخب کر لیا۔ آپ اپنے چھوٹے بھائی اور بہت سے خاندانوں کے ہمراہ پناہ کی خاطر عشائے کوچک کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت عشائے کوچک میں سلجوقی سلطنت آباد تھی اور اس کا بادشاہ علاؤ الدین کیقوباد تھا جو کہ بہت عادل حکمران تھا۔ ارطغرل غازی کا قافلہ جب سلجوق سلطنت میں داخل ہوا تو انہیں راستے میں انقرہ کے قریب 2 فوجیں جنگ لڑتی نظر آئیں۔ یہ قبیلہ خدا ترسی کی خاطر کمزور اور کم تعداد والی فوج کے ساتھ ہو کر لڑنے لگ گیا۔ حملہ اتنا تیز تھا کہ کمزور فوج کو ہاری ہوئی جنگ جتوا دی۔ اتفاقاً یہ کمزور فوج اصل میں سلطان علاؤ الدین کیقوباد اول کی تھی جو سلجوق سلطنت کا بادشاہ تھا۔ ارطغرل غازی کی بہادری دیکھ کر سلطان علاؤ الدین بہت متاثر ہوئے اور انہیں انقرہ کے قریب کراکدا کا علاقہ انعام میں پیش کر دیا۔ اس وقت منگول اور عیسائی بڑی چالاکی سے سلجوق سلطنت کے سرداروں میں بغاوت پیدا کر کے بہت سے علاقوں پر قبضہ کر چکے تھے اور بہت سے سلجوقی سرداروں نے اپنی خود مختار حکومتیں بنائی ہوئی تھیں۔ ان میں ارطغرل غازی سلطان علاؤ الدین کے لیے بڑے مددگار ثابت ہوئے۔ ان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی بنا پر باقی دوسرے خود مختار قبائل بھی ارطغرل غازی کے ساتھ ملتے گئے اور اپنا سردار تسلیم کرتے گئے۔ اپنی شجاعت و بہادری کا ایسا سکہ جمایا کہ سلطان علاؤ الدین نے انہیں سغوز شہر بھی انعام میں دے دیا۔ ارطغرل غازی کی بہادری دیکھ کر منگول اور بازنطین ایک ہو گئے۔ ایک جنگ میں ارطغرل غازی سے متحد ہو کر جنگ لڑے۔ سلطان نے ارطغرل غازی کی مدد سے انہیں خوب شکست دی۔ اس شجاعت و بہادری پر سلطان نے پھر ایک وسیع و عریض رقبہ ارطغرل غازی کو انعام میں پیش کیا اور اپنے دستے کا سپہ سالار بھی مقرر کر دیا۔ اس کے بعد اور بھی بہت سی جنگوں میں فتوحات کے بعد مسلمانوں کو متحد کر کے زوال سے عروج کی طرف نکالا۔ آخر 1280 کے نزدیک ارطغرل غازی خالق حقیقی سے جا ملے۔ ارطغرل غازی کی زوجہ محترمہ حلیمہ سعدیہ سے 3 بیٹے تھے اور سب سے چھوٹے بیٹے عثمان غازی آپ کے جانشین مقرر ہوئے۔ 1299 میں سلجوق سلطنت کا خاتمہ ہوا اور یہاں سے سلطنت عثمانیہ کا دور شروع ہوا جو تقریباً 650 سال تک چلتا رہا۔ انہی الفاظ کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔